ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کی تاریخ میں آج پاکستان میں جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ہماری جو ملک کی سیاست میں ایک شدت آ گئی ہے، اختلافات میں شدت آ گئی ہے، اداروں کے درمیان جو ایک ٹکراؤ کا تاثر مل رہا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے ماضی سے بھی کچھ سیکھنا ہے۔ حکومت اور عوام یہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست وابستہ ہوتے ہیں۔ حکومت عوام کی نمائندہ ہوتی ہے اور حکومت کا پرتاؤ عوام پہ پڑتا ہے، عوام کا پرتاؤ حکومت پہ پڑتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے عمل اور رد عمل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب عوام میں بھی اطمینانی بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے جی کہ غیر جمہوری قوتیں بھی اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی ہیں اور پھر اس کا ملک کی اکانومی پر خاص طور پر انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک میں ایک ایسی سیاسی فضا کو ہموار کریں کہ جس سے ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بہتری کے ماحول پیدا ہو جائے، اور جو لوگ ملک سے باہر سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں وہ بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے لگ جائیں اور باہر کے سرمایہ کار بھی پاکستان کے رخ کر سکیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اداروں کے ٹکراؤ کی بات کی، کون سے اداروں میں ٹکراؤ ہے آج؟ حکومت اور عدلیہ کے درمیان واضح ٹکراؤ کا تاثر عام ہے اور اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حکومت تو آج ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، نہ کابینہ ہے نہ وزیر اعظم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی آئینی بحران ہے آج؟ نہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی اس وقت اکثریت میں ہے اور اگر وہی تسلسل اسی شکل میں برقرار رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی نئی تبدیلی نہیں لائی جاتی تو پھر وہ صورتحال جو کل تک تھی وہ آئندہ کل بھی پیدا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، کوئی تیسری قوت کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے مستقبل کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ کوئی تیسری قوت آ کر پھر ہمارے ملک کے نظام کو سنبھالے۔ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایم ایم اے بنی تھی تو اس وقت بھی تیسری قوت کا ہاتھ تھا، آج تو ایسے حالات نہیں ہیں۔ نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم اور مخدوم شہاب الدین کے اریسٹ وارنٹ بھی نکل آئے، ابھی وہ پہنچ کر انہوں نے کاغذات نامزدگی صرف جمع کروائے تھے۔ یہ وہی تیسری قوت ہے جو ایکٹیو ہے اس معاملے میں، یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں، یا واقعی اس طرح کا کیس بن رہا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت کوئی زیادہ اس حوالے سے بحث کرنے کی یا اس کی مزید توضیح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک ایک وزیر اعظم نااہل ہوا، آج اسی پارٹی کی دوسری امیدوار کے خلاف وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری ہوئے، تیسرے کے خلاف ایسے حالات ہیں کہ جاری ہو سکیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ میری جو گفتگو ہے اور میری جو تشویش ہے ان حالات کے بارے میں، قدم بقدم اس کی کس قدر تصدیق ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب، مجھے اگر تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دیں، یہ بات کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، تشویش کس وجہ سے آپ کو زیادہ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو ساری صورتحال کہانی میں نے سنا دی آپ کو اول سے آخر تک، تو اس میں تشویش والی چیز مخفی کہاں رہ گئی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ تشویش ہو کس چیز پہ رہی ہے۔ پیچھے پس پردہ کردار ہیں کوئی جو شطرنج کی بازیاں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ہمیں آج نہ ہم آج پیدا ہوئے ہیں، نہ آج یہ پاکستان پیدا ہوا ہے، نہ اس کی سیاست آج پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماضی کے ہمارے پوری تاریخ ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں ایسی صورتحال میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جمہوریت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتی، لہذا پھونک پھونک کر اور بڑے حکمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی تاریخ آج بھی اسی تسلسل سے چل رہی ہے؟ تو ظاہر ہے جی پاکستان اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ تلگ تو نہیں ہو سکتے نا جی۔ اچھا مولانا صاحب، میں صرف ایک دفعہ پھر پوچھوں گا کہ آپ کی الطاف حسین صاحب سے بھی بات ہوئی، الطاف حسین صاحب نے کیا فرمایا، آپ کو کیا بتایا، سپورٹ کریں گے آپ کو؟ الطاف حسین صاحب نے دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ جو ہم نے صورتحال کا تجزیہ ان کے سامنے رکھا اس سے ان کا پورا اتفاق ہے، دوسرا یہ کہ بہرحال وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے اور اس ساری صورتحال میں وہ اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے اور ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں گے تاکہ ان کو ہمارے موقف پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ کو کیا ایشورنس دی، کیا گفتگو ہوئی آپ کی ان سے؟
चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी तकरीबन यही बात हुई और एक बात का इजाफा उन्होंने मीडिया के सामने किया कि मेरा जाती वोट तो बहरहाल फजलुर रहमान का है। जाती वोट तो आपको दे देंगे, पार्टी वोट के लिए वो मुशावरत करेंगे? जाहिर है जी। तो मौलाना साहब क्या वजह है कि इस दफा आपने सदर जरदारी को के साथ खड़े होने का फैसला नहीं किया और इंडिपेंडेंट खड़े होने का फैसला किया है? देखिए, आप खूब जानते हैं कि हम 2 साल से अपोजिशन बेंच में बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो फ्रेंडली ऑपोजिशन कहा जाता है हमेशा से आपको। तो वो तो फिर वक्त के साथ साथ फैसले हमने करने होते हैं जी। अब मीडिया हमें जो कुछ कहे हम कबूल कर लें क्या उसको? सही। अच्छा मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नवाज ने क्या आपको पैगाम भेजा है? सपोर्ट करेंगे आपको? वो भी इस सारी सूरत हाल को देख रही है और उनकी भी लोगों के मुझसे राब्ते हैं, बातचीत चल रही है, क्योंकि मजमूई माहौल जितना हमारे इस राय के मुआफिक होगा तो जाहिर है कि नून लीग भी एक सियासी जमात है और इस वक्त बड़ी अपोजिशन पार्टी है। तो अगर हम हुकूमत को एक बात पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून उस सारी सूरत हाल का फिर एहतराम नहीं करेगी? अच्छा मौलाना साहब, चलते चलते एक बताते जाएंगे सबसे बड़ा सरप्राइज अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है? सरप्राइज तो यही हो सकता है कि एक इत्तेफाक राय से मुल्क का वजीर आजम आएगा। मौलाना साहब, आपके ख्याल में बेस्ट कैंडिडेट कौन है? बेस्ट कैंडिडेट तो सबसे ज्यादा मैं हूं, वरना मैं ना आता मैदान में। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमसे गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।